دوستو، اسلام میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے جاتی رہے تو ہم نہ ہمت کھو بیٹھے اور نہ روئیں دھوئیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اسے یقین کو بنائے رکھیں کہ لیا اسی نے ہے جس نے دیا تھا۔ اس سے اچھا استعمال اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ دوستو، ایک لڑکی تھی جو بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی اور اس کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تو اپنے آپ کو وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بارش ہو رہی تھی، موسم سہانا تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور فلاں حلوائی کے پاس جا کر حلوہ کھاتے ہیں۔ وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ وہاں کا دودھ بہت لذیذ تھا۔ اس طوائف نے نخرے دکھاتے ہوئے حلوے والے سے کہا کہ ہمیں گرما گرم حلوہ اور دودھ کا پیالہ چاہیے۔ وہ حلوائی کہنے لگا کہ ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور حلوہ بن رہا ہے، تم لوگ انتظار کرو، سب کی باری آئے گی۔ اب بارش تو تھم چکی تھی پر موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ قریبی مکان کے دروازے پر جا بیٹھی۔ باتوں باتوں میں اس کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک فقیر پر پڑی جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ دراصل وہ ایک اللہ والے تھے جو بہت ہی کامل اور عامل تھے۔ وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے یوں ہی محلے میں نکلا کرتے تھے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان دین سے دور ہے تو اس کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کبھی اپنے منہ سے کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ تو اب آپ اسی حلوائی کی دکان سے گزرے، مکان وہیں سامنے تھا جہاں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی فقیروں کو پسند نہیں کرتی تھی تو اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن جب وہ درویش اللہ والے حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے تو بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اس حلوائی نے کہا کہ بابا رک جائیے، میں آپ کے لیے گرما گرم دودھ کا پیالہ لے کر آتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ یہاں سے گزریں گے، اسی لیے حلوہ اور پیالہ آپ کے لیے تیار ہے۔ اس نے بڑے عقیدت اور محبت سے گرما گرم دودھ کا ایک پیالہ اور میٹھا حلوہ خدمت میں پیش کیا۔ اس بات پر اس طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، گرما گرم دودھ کا پیالہ دے دیا، اور ہم لوگ یہاں پر کب سے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے عاشق سے کہنے لگی کہ دیکھو، اتنی بھیڑ میں بھی اس نے ہم سے کہا کہ انتظار کرو اور اس فقیر کو دیکھ کر فوراً پیالہ دے دیا۔ یہ حلوائی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں اس اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا اور جس سے کہ کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر چلا گیا۔ اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا، میرے اتنے قیمتی لباس پر اس نے کیچڑ اچھال دیا ہے، اور اس کے چیخنے اور چلانے پر وہاں بھیڑ جمع ہو گئی۔ لیکن اس وقت اس کا وہ عاشق اٹھا اور اس گستاخ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اور اگر فقیر کے لباس میں ہیں تو کوئی بھکاری نہیں ہے۔ اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو وہیں پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو ان اللہ والے کا عقیدہ مند تھا وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اب مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، یا اللہ تو بڑا بے نواز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں وہ عورت گستاخی کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ طوائف جو ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بد دعا دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اسی لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔
اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے جیسے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے تو وہ گستاخ تھی اور اب اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا، اور جو لوگ بدعقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا کہ دیکھو وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بد دعا دینے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے انہیں تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ جادوگر ہے، اور وہ طوائف بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ تو وہ سب لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی تھی وہ وہی کرتے جاتے تھے۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بد دعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، بھائیوں غصہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ان میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بد دعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ لوگوں نے بات جا کر طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے سب کچھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو پسند نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا، میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا کہ ہاں، فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو غیر مسلم، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہیں جاؤں گی۔ اب اس عاشق کے بتانے پر وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ یہ ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہیں، اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا۔ وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا، اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہیں اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو پانی لگاتے ہوئے بولنے لگی، میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر یہاں آئی ہوں، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الٹا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اس پر ہی بھاری نہ پڑ جائے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بازار و حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کے ہی لالے پڑ جائیں، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے۔
اس نے کہا کہ تم ایک مسلمان ہو اور کیا تم غیر مسلم بننا چاہو گی، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کیا۔ ان پر جیسے ہی اس نے پھونک ماری اور وہ پھونک پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی وہ خود ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج وہ ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے اور آواز دی کہ اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا ہے۔ اللہ نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اگر آپ کسی معصوم انسان پر ظلم کریں، اور تو نے بھی وہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی۔ اب تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو تجھ پر ہی پلٹ دیا ہے، اور افسوس کہ تم مسلمان بھی نہیں رہی۔ تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر دیا۔ افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، تو اب وہ خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کی پالتو بن گئی۔ لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے اور دلچسپ واقعوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔